السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے آخری ایام اور دشمنوں کے ہاتھوں موت کی کہانی کے کہ جسے یورپ کی تاریخ میں بدترین انسان کے طور پر جانا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی اردو کو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ آج سے 75 سال قبل 28 اپریل 1945 کو اطالوی ڈکٹیٹر بینیتو موسولینی کو ان کی گرل فرینڈ کلاریٹا سمیت گولی مار دی گئی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں موسولینی نے ایک مشہور بیان دیا تھا، اگر میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹوں تو مجھے گولی مار دینا۔ موسولینی کا یہ کہنا تو صرف بیان بازی تھا، لیکن جب موقع آیا تو ان کے مخالفین نے ان کے بیان کو حرف بہ حرف پورا کر دیا۔ جنگ میں شکست کے بعد موسولینی اپنی گرل فرینڈ کلاریٹا کے ساتھ شمال میں سوئٹزرلینڈ کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ڈوگون قصبے کے پاس وہ اپنے مخالفین، جنہیں پارٹیزن کے نام سے جانتا ہے، ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے بغیر کسی مقدمے کے انہیں ان کے 16 ساتھیوں کے ساتھ کومو جھیل کے پاس گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 29 اپریل سن 1945 کی صبح 3 بجے ایک پیلے رنگ کا ٹرک اٹلی کے شہر میلان کے پیازالے لوریتو چوک پر رکا اور موسولینی، ان کی گرل فرینڈ اور 16 دیگر افراد کی لاشوں کو چوک کے گیلے پتھروں پر پھینک دیا گیا۔ 8 بجتے بجتے اخبار کے ایک خصوصی ایڈیشن اور ایک ریڈیو بلیٹن کے ذریعے یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ ڈوچے کو سزائے موت دے دی گئی ہے اور ان کی لاش پیازالے لوریتو میں پڑی ہے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 8 ماہ قبل موسولینی نے اپنے 15 مخالفین کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی 5000 کے قریب لوگوں کا بے قابو ہجوم وہاں اکٹھا ہو گیا۔ ایک عورت نے موسولینی کی لاش کے سر پر 5 گولیاں داغی اور کہا کہ اس نے ان سے اپنے 5 بچوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ ایک دوسری عورت نے اپنی سکرٹ اٹھائی اور سب کے سامنے بیٹھ کر موسولینی کی بگڑی ہوئی صورت پر پیشاب کر دیا۔ ایسے ہی ایک عورت کہیں سے کوڑا لے آئی اور موسولینی کے لاش پر کوڑا برسانے لگی۔ ایک اور شخص نے موسولینی کے منہ میں ایک مردہ چوہا ڈالنے کی کوشش کی اور اس دوران وہ مسلسل چیختا رہا کہ اب اس منہ سے تقریر کرو۔ اس ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے لوسیانو گیریبالدی اپنی کتاب موسولینی دی سیکرٹ آف ہز ڈیتھ میں لکھتے ہیں، ہجوم کے اندر اتنی نفرت تھی کہ وہ ان تمام 18 لاشوں کے اوپر چڑھ گئے اور انہیں اپنے پاؤں سے کچل دیا۔ اسی وقت ایک لمبے چوڑے شخص نے ڈوچے کی لاش کو بغل سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تاکہ وہاں موجود لوگ اسے بہتر طریقے سے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد بھیڑ سے آواز آنے لگی، اور اونچا اور اونچا، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے موسولینی، ان کی گرل فرینڈ کلاریٹا اور 4 دیگر افراد کی لاشوں کو ان کے ٹخنوں پر رسی سے باندھ کر زمین سے تقریباً 6 فٹ اوپر الٹا لٹکا دیا۔ جیسے ہی کلاریٹا کے جسم کو الٹا لٹکایا گیا، اس کی سکرٹ مڑ کر اس کے منہ پر آ گئی۔ بھیڑ نے اس حالت میں بھی کلاریٹا کے جسم کی بے حرمتی جاری رکھی۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کلاریٹا کے سکرٹ کو ٹھیک کر کے اس کے ٹخنے سے باندھ دیا۔ موسولینی کی زندگی پر ایک اور کتاب دی باڈی آف ڈوچے لکھنے والے مصنف سیرجیو لوزاتو لکھتے ہیں کہ موسولینی کا پورا چہرہ خون آلودہ تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جبکہ کلاریٹا کی آنکھیں خلا میں تک رہی تھیں۔ ایسے ہی جب فیشسٹ پارٹی کے ایک سابق سیکریٹری اکیلے ایسٹراچی نے انتہائی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مردہ رہنما کو فاشسٹ سلامی پیش کی تو اسے فوراً پکڑ لیا گیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی پیٹھ میں گولی مار دی گئی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران فاشسٹ پارٹی کے اہم رہنما فرانسسکو کی لاش کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد موسولینی کی لاش کی رسی بھی کاٹ دی گئی اور اس کا جسم بھی پیازالے لوریتو کے پتھروں پر گر گیا۔ میڈیا کے نمائندے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بعد میں ایک میڈیا پرسن نے ایک مضمون دی ڈیتھ ان میلان میں لکھا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اچانک ایک شخص تمام لاشوں کے اوپر چڑھ گیا اور موسولینی کے گنجے سر کو پوری قوت سے لات ماری۔ پھر ایک اور شخص نے مردہ موسولینی کا سر رائفل بٹ سے سیدھا کیا۔ موت کے بعد موسولینی بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں سیاہ رنگ کے رائڈنگ بوٹ تھے جو کیچڑ میں لت پت تھے۔ ایک گولی ان کی بائیں آنکھ کے قریب داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے سر میں ایک بہت بڑا سوراخ تھا جہاں سے ان کے مغز کے کچھ حصے باہر نکل آئے تھے۔
اس کی گرل فرینڈ کے سینے پر بھی 2 گولیوں کے سوراخ تھے جہاں سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ موسولینی کی موت پر نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ ایک شخص جس نے قدیم روم کی عظمت کو واپس لانے کی بات کی تھی، اس کا جسم میلان کے ایک چوک میں پڑا تھا اور ہزاروں افراد اسے ٹھوکر مار کر اس پر تھوک کر لعنت بھیج رہے تھے۔ لیکن اس ہجوم سے کسی نہ کسی طرح امریکی فوجیوں کی مداخلت کے بعد دوپہر 1 بجے تمام لاشوں کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر اس شہر کے مردہ خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں موسولینی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ان کی موت کی وجہ 4 گولیاں تھیں جو ان کے سینے کے پار نکل گئی تھی، اور پھر پوسٹ مارٹم کے بعد موسولینی کی لاش کو میلان میں موسوکو قبرستان میں دفنایا گیا۔ ان کے دماغ کے کچھ حصے کو واشنگٹن کے سینٹ ایلیزابتھ سائیکائٹرک اسپتال میں جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا، جو دہائیوں بعد ان کی بیوہ ڈونا راشیل کو واپس کر دیا گیا۔ موسولینی کی گرل فرینڈ کو بھی اسی قبرستان میں اس کے ساتھ دفنایا گیا۔ موسولینی اور اس کی گرل فرینڈ کی آخری گنتی 18 اپریل سن 1945 کو میلان پہنچنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ 21 اپریل کو امریکہ کے USOS کے فوجی بھیج کر موسولینی کی گرفتاری کے منصوبے کو ہائی کمان نے منظور نہیں کیا تھا، جبکہ اگلے ہی دن موسولینی کی سیکیورٹی میں شامل جرمن اس طرح کی خبریں بھی چل رہی تھی کہ موسولینی کے کچھ فیشسٹ ساتھی اور کلاریٹا کے بھائی مارسیلیو موسولینی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جرمنی بھی اپنی جان بچانے کے لیے اتحادی ممالک سے موسولینی کا سودا کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کیتھولک چرچ اور چند لاطینی امریکی ممالک نے بھی موسولینی کو سیاسی پناہ کی پیشکش کی تھی، لیکن موسولینی نے انہیں یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ وہ کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور آخری وقت تک لڑیں گے۔ جب موسولینی کو معلوم ہوا کہ جرمن فوجی 25 اپریل کو خفیہ طور پر ہتھیار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر میلان چھوڑ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے جرمن باڈی گارڈ اور خفیہ پولیس کے لیفٹیننٹ اوٹوکسنیٹ بھی موجود تھے۔ ان دونوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ موسولینی کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیں، اور اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کریں تو وہ انہیں خود گولی مار دیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسولینی سوئٹزرلینڈ نہ جا کر نازی کے کنٹرول والے آسٹریا کے علاقے میں جانا چاہتے تھے۔ اور پھر 27 اپریل کو موسولینی کے قافلے کو پارٹیزن کے فوجیوں نے جھیل کومو کے قریب روکا۔ انہوں نے جرمن فوجیوں سے کہا انہیں اس شرط پر آگے بڑھنے دیا جائے گا جب وہ اپنے ساتھ چلنے والے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے یہ شرم کی بات ہوگی کہ وہ ایک جرمن گاڑی میں جرمن فوجی کی وردی پہنے ہوئے پکڑے گئے۔ لیکن پھر موسولینی بختر بند کار سے اترنے کے بعد دوسرے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے جرمن فوج کا سٹیل کا ہیلمٹ الٹا پہن رکھا تھا۔ لیفٹیننٹ برزر نے اسے سیدھا کیا۔ قافلے میں روانہ چوتھے ٹرک کے ایک کونے میں پڑے موسولینی نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، لیکن آسٹریا اور فیشسٹ پارٹی کے نکولا بومباچی نے پارٹیزن کو بتایا کہ قافلے میں کچھ اطالوی شامل ہیں، لہٰذا آپ ٹرکوں کی تلاشی لیجئے۔ اس کے بعد پارٹیزنز نے ٹرکوں کے قافلے کو دوبارہ روکا۔ اطالوی بحریہ کے ایک پرانے جہاز راں جوزیپے نیگری نے ٹرک کی تلاشی لی اور انہوں نے فوری طور پر موسولینی کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز لگائی اور کہا کہ موسولینی ان کی گرفت میں ہے۔ اس کا ساتھی ٹرک کے اوپر چڑھ گیا اور موسولینی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا نام لیا، لیکن موسولینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے مزید اونچی آواز میں موسولینی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا پھر نام لیا، لیکن موسولینی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے مزید تیسری دفعہ اس کا نام دوبارہ لیا، لیکن وہ پھر چپ رہا۔ جہاز راں جوزیپے نیگری نے بعد میں بتایا، میں نے موسولینی کا ہیلمٹ اتارا، ان کا سر گنجا تھا، پھر میں نے ان کے سن گلاسز اتار کر ان کے کالر کو نیچے کر دیا۔ موسولینی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے ساتھی نے موسولینی کی مشین گن اٹھا لی اور پھر موسولینی نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے۔ پھر ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور ہتھیار ہے؟ اس پر انہوں نے کہا میں موسولینی ہوں، میں آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کروں گا۔ پھر موسولینی کو ٹرک سے اتار کر ٹاؤن ہال لے جایا گیا۔ اس وقت موسولینی کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جس میں ان کے انتہائی اہم ذاتی کاغذات تھے۔ جب وہ بریف کیس اس سے لیا گیا تھا تو موسولینی نے کہا اس کا خیال رکھنا، اس میں اٹلی کی قسمت قید ہے۔
بعد میں جب ان کی جانچ پڑتال کی گئی تو اس میں موسولینی کے ذریعے ہٹلر اور چرچل کو لکھے گئے خطوط تھے۔ اس میں اٹلی کے ولی عہد شہزادہ امبرتو کی ہم جنس پرست سرگرمیوں کی تفصیلات بھی تھیں۔ اس کے بعد موسولینی کو بونزاگو کے فارم ہاؤس لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گرل فرینڈ کلاریٹا کو بھی وہاں لایا گیا۔ پھر دریں اثنا کرنل ولیریو کو انہیں موت کی سزا دینے کے لیے میلان سے بھیجا گیا۔ ولیریو نے موسولینی اور کلاریٹا دونوں کو ایک کار میں بٹھایا اور وہاں سے لے گیا۔ بعد میں 19 سالہ ڈورونا میں زولا نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے موسولینی اور کلاریٹا کو ڈی ماریا فارم ہاؤس کے بالکل باہر گولی مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں اس دعوے کی بنیاد پر مورخین نے اس حقیقت کو چیلنج کیا کہ ان دونوں کو ویلا بیلمونٹ کے مرکزی گیٹ وے پر گولی ماری گئی تھی۔ یہ بھی متنازع ہے کہ موسولینی اور کلاریٹا پر پہلے گولی کس نے چلائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہی مارے جا چکے موسولینی اور کلاریٹا کی لاشوں پر ویلا بیلمونٹ میں ایک بار پھر گولی چلائی گی۔ بعد میں مارچ سن 1947 میں روم میں منعقدہ ایک انتخابی ریلی میں پارٹیزن کے والٹر اڈیزیو نامی شخص نے 40,000 افراد کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہی موسولینی اور کلاریٹا کو گولیاں ماری تھیں۔ اڈیزیو نے ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ شوٹنگ کے دوران اڈیزیو کی مشین گن اور پستول دونوں ناکام ہو گئے تھے، اور پھر اڈیزیو نے موسولینی پر اپنے ایک ساتھی کی سب مشین گن سے 5 گولیاں چلائیں۔ بعد میں ولیریو نے موسولینی کے آخری وقت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ موسولینی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی جان بخشی کی التجا کر رہا تھا۔ ایک پارٹیزن کے مطابق موسولینی کے آخری الفاظ تھے، میرے سینے پر گولی مارو، جبکہ ایک دوسرے شخص نے کہا کہ موسولینی نے کہا میرے دل کو نشانہ بناؤ۔ لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ موسولینی کے جسم کے ساتھ ناروا سلوک نے ہٹلر کو خودکشی کرنے اور پھر اپنے جسم کو جلا دینے کی ترغیب دی۔ موسولینی کی موت کی خبر ہٹلر کو 29 اپریل سن 1945 کو ریڈیو کے ذریعے اپنے زیر زمین بنکر میں مل گئی تھی۔ تمام تفصیلات جاننے کے بعد ہٹلر نے کہا کہ میری لاش کسی بھی قیمت پر دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ دوستو آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی موسولینی کے موت کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ سکے۔ اللہ حافظ۔